تو میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل ہے، گفتگو کرتے ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ۔ اور اس وقت ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت نے پورا ایک بیانیہ بنایا، جنگ کا ماحول بنایا، اپنے آپ کو وکٹم بنایا، لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکا۔ اور آج بھی وہ جس کامیابی کا دعویٰ کر رہا تھا آپریشن سندور میں، وہاں اس نے پاکستان میں سویلینز کو نشانہ بنایا۔ پھر پاکستان نے جو جواب دیا اس میں بھی ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے، اور ابھی بھی یہ جوابی سلسلہ جاری ہے پاکستان کی طرف سے۔ تو پاکستان کے اس اٹیک کے بعد اب بھارت کی کیا پوزیشن رہ گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صدف، یہ اب ہمیں سب سے پہلے تو آپ کو اور برگیڈیئر حارث نواز صاحب کو بہت سلام میری طرف سے۔ اور آئی تھنک پاکستان کے لیے آج ایک بہت ہی اچھا دن ہے۔ پاکستان کی عوام کو مبارکباد، پاکستان کی لیڈرشپ، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو مبارکباد، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ان جوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے یہ جو جس جذبے سے انہوں نے ریونج لیا ہے۔ اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں بھارت کی جو اپلیکیشن ہے، ہمیں اس کی امید تو تھی کہ وہ یہ اپلیکیشن ضرور کرے گا۔ اور آپریشن سندور سے جو اس نے آپریشن، اب ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، برگیڈیئر حارث بیٹھے آپ کے پاس، کہ جنگ کی جو سب سے پہلی کیجولٹی ہوتی ہے نا جی، وہ اس کا پلان ہوتا ہے۔ تو یہ رومز میں بیٹھ کر ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیفرنائزڈ قسم کا تھنکنگ اور سیفرنائزڈ جیکٹس ویسٹ کوٹ پہن کے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ انفارچونیٹلی مودی ایک ایسی حکومت کے ہیڈ ہے جو بھارت کے اندر اقلیتوں کو اور بھارت کے باہر کسی ملک کی سوورینٹی کو برداشت نہیں کرتے جی۔ اور ڈومینیشن اینڈ بلڈ اینڈ ڈومینیشن ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ انہوں نے اپلیکیشن کی، جو اسرائیل نے کرنے کی کوشش کی ہے، جو اسرائیل کرتا ہے جی۔ تو اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا الحمدللہ۔ دیکھیے پاکستان از اے میننگ فل اسٹیٹ جی۔ پاکستان 24/7 ایک ہی ملک کے خلاف یا ایک ہی ملک سے اپنی حفاظت کے لیے اپنی جو پروٹیکشن کرتا ہے، یا ایک ہی ملک کے خلاف اس کے پلاننگ ہوتی ہے، وہ ہے بھارت۔ پاکستان کی کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے، نہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ جو اپنے الیکشن کمپین ہے وہ اس کے مطابق لڑتے ہیں، جنگ کو سامنے رکھ کے لڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بیٹل ہارڈنڈ ملٹری ہے، جیسے برگیڈیئر حارث نواز صاحب کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ بیٹل ہارڈنڈ ملٹری ہے۔ 99 آنورڈ تو ہم لوگ سارے 35 ایئرز ہم نے سرو کیا، اس میں سے 99 آنورڈ تو ہم بس وار زون میں ہی رہے ہیں جی، اور وار ہی کرتے رہے ہیں، جو کہ ہم پہ ہمیشہ مسلط کر دی، ابھی بھی ان کی پراکسی کو لڑ رہے تھے۔ اس وقت بھارت کا یہ جو آپریشن سندور ہے نا جی، اس کو میرے خیال میں آپریشن قلم کا ٹیکا میں کنورٹ کرنے میں پاکستان نے 3 سے 4 گھنٹے لگائے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ پاکستان اسٹل ہیز اے رائٹ ٹو ریسپونڈ، کیونکہ ابھی تو صرف ڈیفینس ہوا ہے، لیکن آئی تھنک دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں، اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ آئی تھنک پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ سین مائنڈ کے ساتھ اپلیکیشن کرے گی۔ اور آئی تھنک کوئی بھی غیرت مند قوم ہو، کوئی بھی غیرت مند انسان ہو، یا کوئی بھی غیرت مند سیاست ہو، میرے خیال میں اس کے لیے یہ سبق کافی ہے۔ اس کی ابھی بھی کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ زاہد صاحب یہ ہے نا کہ سبق کافی تو پلوامہ والا بھی تھا، سوئفٹ ریٹارٹ والا بھی تھا، لیکن اس سے سیکھا کچھ نہیں، پھر ایک اور مس ایڈونچر کرنے آ گئے۔ دیکھیں صدف، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹیٹ کہ یہ اپلیکیشن ہے جی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بھول جائیں۔ یہ ہندوتوا کا جو بدرو ہے نا جی، مائنڈ سیٹ کی جو بدرو ہے، ابھی مودی میں ہے، 75 ایئرز ہو گئے، ان سے نکلے گی تو ڈوبل میں چلی جائے گی، آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جب وہ لیڈر کہیں اوپر آتے ہیں یا امت شاہ آتے ہیں۔ لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کنڈکٹ کیا، آئی ڈونٹ تھنک سو بھارت کی بہت ہی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اگر وہ ان کو پاور میں دوبارہ لاتے ہیں۔ اور میں نے جیسے بولا ہے، ان کی بلڈ اینڈ ڈومینیشن، یہ دو چیزیں ان کی گھٹی میں ملی ہوئی۔ ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہندوتوا کا شکار ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے ایکسپینسز ڈیزائن، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان تک صرف محدود رہے گا، یہ فتنہ تو اس کو آگے پھیلائیں گے جی۔ یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے جس کو بیٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کو تیار کرنا ہے جی۔ تو سبق سیکھ لیں گے، میں تو بالکل نہیں مانتا کہ یہ اس سے بھی سبق سیکھیں گے۔ یہ پھر ان کے دیکھیں نا، ان کی ایک سرشت، وہ ان کی سرشت میں ہے کہ یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک اس اپنے
یہ آتما کو یا شانتی وہ کہتے ہیں نا ان کی ان کی لینگویج کی آتما کو جب تک شانتی نہیں ملے گی، لیکن ان کی شانتی کا بندوبست پاکستان کے پاس بالکل ہے. ان کے لیے تو ہماری ٹیکٹیکل جو ہمارے رسپانسز ہیں وہی بہت ہے. ایک شخص کی ایگو نے پورے ملک کی سیاست ہی نہیں بلکہ ملک کا جو ایک فوج کا ایک امیج ہوتا ہے اور جو ان کی بڑائی کے دعوے تھے اس کو خاک میں ملا دیا ہے. زاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، مختلف چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا پاکستان نے. ہم نے دیکھا وزیر دفاع بھی بتا رہے تھے ان کے فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. جورا کمپلیکس پر اس سیکٹر پر انہوں نے سفید جھنڈا بھی لہرا دیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ واقف ہیں ان ٹرم سے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنی بڑی شکست ہوتی ہے، کتنی ہزیمت ہوتی ہے کسی بھی فوج کے لیے؟ دو چیزیں صدف. ایک تو ٹو بی ویری آنسٹ جو ریئلسٹک انالیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرا اپنے انالیسز یہی ہے کہ دیر ملٹری ان کی جو تھی ایئر فورس بھی پلس جو زمینی ان کی فورسز ہے آرمی جو ہے دے ور ناٹ ان ٹو دس وار. دیکھیں جب آپ کو پتا ہم بھی سولجر رہے ہیں، سولجر کا پرائڈ صرف ہوتا ہے جسٹ وار کرنا اپنی ملک کے لیے. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، جو لوگ سولجرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ٹوٹل جو ان کی پرسونا ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے یا ان کی سیٹسفیکشن وہ ہوتی ہے پرائڈ ان دی جسٹ وار فار دا کنٹری. اگر تو یہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھارت کے ہوتے یا بھارت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی جینوئن اور زاہد صاحب وہ تو تیار بیٹھے تھے نا، وہ تو جنگ مسلط کر رہے تھے، تو ان کی تیاری تو بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. بہت جلدی گیو اپ نہیں کر دیا انہوں نے، یا یہ کہیں کہ انہوں نے مان لیا کہ پاکستانی فورسز آر مور کمپیٹنٹ؟ جی دیکھیے صدف میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا میں جو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ملٹری ان کی اس مائنڈ سیٹ اس کیسس بلائے جو ریزن فار وار تھا اس کو مان ہی نہیں رہی تھی. جب آپ کو علم ہو کہ ہم نے خود جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر ہم جنگ کرنے لگے تو ایک سولجر کا بھی دیکھیں نا، سوچ ہے، دل ہے، اس کا دماغ ہے، وہ انڈیویجولی بھی ایک ایکٹ کرتے تو دے ور ناٹ ان ٹو اٹ. پھر جب ان کو اوپر سے مار پڑی ہے دے ور ناٹ ریڈی فار، جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں نا، وہ پھر اس کے بعد فیز شروع ہوتا ہے. تو وہ ان کو جب دیکھا کہ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان تو اتنا رسپونڈ نہیں کرے گا، وہ پاکستان کو میرے خیال میں کوئی بنانا ریپبلک سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان بالکل رسپونڈ نہیں کرے گا اور چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں گے. جی ابھی موویز دیکھتے کہ نا ان کا دماغ فکشن ورلڈ میں چلا گیا، سولجرز کا بھی ادھر چلا گیا. تو ادھر تو بیٹل ہارڈن ملٹری ہے جی. ہمارے بچے ابھی جو ہے وہ کمیشن لینے کے بعد سیدھا فیلڈ میں جاتے ہیں اور ان کی پراکسیز کو لڑتے ہیں جی. اور ان کی یہ جو بندوق اور یہ گولا اور یہ نا، آپ پاکستان کا ایک موڈ دیکھ لیں نا، رات کو پاکستان پہ میزائل اٹیک ہوتے ہیں، آج آپ اپنی نیشن کا موڈ دیکھ لیں، دیٹ ریفلیکٹس دی موڈ آف یور ملٹری. جب فوج اپنی ہماری پاکستان کی دیکھتی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ خوش ہیں ہمارے رسپانس سے تو وہ اور زیادہ رسپونڈ کرتی ہے. وہ اس کو جب ریکگنیشن ملتی ہے، ریئلائزیشن میں ہوتی ہے لوگوں کو اور اس کو ریکگنیشن ملتی ہے تو اور پرفارم کرتی ہے. پاکستان نے پھر آپریشنل ملٹری جو ٹارگٹس ہیں وہ بڑے کیئرفلی اینڈ کرافٹلی سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. کوئڈ پرو کو ہر کمانڈر ایٹ آل لیول، ٹیکٹیکل لیول سے ایک پلٹون کمانڈر سے لے کر ایک کمپنی کمانڈر سے لے کر تو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، ایک ایئر مین سے لے کے چیف آف ایئر سٹاف تک، اسی طرح نیول جونیئر موسٹ رینک سے سینئر تک سب نے اپنی جیب میں ڈالے ہوتے ہیں جی. وہ انتظار نہیں کر رہا ہوتا، وہ ریڈی ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس وقت اگر امتحان آتا ہے تو یو شوڈ چوز می ٹو ریسپونڈ. ہم نے بھی جو فوج میں رہے ہیں، جب ہم کشمیر میں ڈپلائڈ تھے، جب ہم نے دیکھا سب سے زیادہ پلیئر ہم نے ڈرا کیا ہے جب ہم انڈیا کے ساتھ ہماری جو اسکرمشز یا جو بھی ایکسچینج فائر ہوتا ہے. وہی بات جو حارث صاحب بھی کر رہے تھے کہ جذبہ نہیں ہے ان کے اندر، وہ جذبہ کہاں سے لائیں گے؟